اب یہ سارے مسائل، یہ ساری ڈیبیٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو ایکچول مسئلے ہیں نا ان کے اوپر سے توجہ ہٹانی ہے کہ جو ایک انگلینڈ کا رول ہے کہ پوری دنیا میں ترجمان بن سکے ڈیموکریٹک ویلیوز کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا، وہ تو بن نہیں رہا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ پاورٹی کا ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ موو کر رہے ہیں دیگر ممالک کی طرف، مڈل ایسٹ کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے کہ یہاں پر کاسٹ آف لیونگ کرائسس کس حد تک خوفناک ہو چکا ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر آگے مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں انتہائی شدید غربت کی شرح اب ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک تازہ تجزیے کے مطابق ملک میں تقریباً 68 لاکھ افراد ایسی شدید غربت کا شکار ہیں کہ ان کی سالانہ آمدن بنیادی ضروریات جیسے کھانا، توانائی کے بل اور لباس پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ جوزف راؤنٹری فاؤنڈیشن کے مطابق یہ افراد ملکی غربت میں مبتلا آبادی کا تقریباً نصف ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ مجموعی غربت کی شرح تقریباً 21% پر برقرار ہے، لیکن غربت میں رہنے والوں کی زندگی مزید مشکل ہو چکی ہے۔ کم آمدن والے گھرانے 4 سال بعد بھی مہنگائی کے بحران سے باہر نہیں نکل سکے، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد مجبور ہیں کہ وہ کھانے کے بغیر گزارا کریں، گھریلو بلز میں پیچھے رہ جائیں یا بقا کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جائیں۔ جی آر ایف کے چیف تجزیہ کار پیٹر میٹرجک نے کہا ہے کہ برطانیہ میں غربت نہ صرف وسیع پیمانے پر موجود ہے بلکہ گزشتہ 30 برسوں میں یہ سب سے گہری اور نقصان دہ ہو گئی ہے۔ انتہائی شدید غربت کی تعریف یہ ہے کہ کرایہ ادا کرنے کے بعد گھریلو آمدن غربت کی حد کے 40% سے بھی کم ہو۔ مثال کے طور پر 2 کم عمر بچوں والے ایک جوڑے کے لیے یہ آمدن سالانہ 16,400 پاؤنڈ یا اس سے کم بنتی ہے۔ تقریباً 19 لاکھ افراد مستقل طور پر اسی زمرے میں شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے خاندانوں کو غربت سے نکلنے کے لیے سالانہ آمدن میں نمایاں اضافے کی ضرورت ہے اور حکومت کی امدادی پالیسیز کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی اداروں اور ماہرین کے مطابق معاشرتی عدم مساوات اور غربت کے اثرات نہ صرف افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں نسلوں تک تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع محدود کر دیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی برطانیہ میں ہر فرد کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت مندوں کے لیے معاشی تحفظ، خوراک کی دستیابی اور تعلیم و صحت کی سہولیات پر فوری توجہ دینا ہوگی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ لاکھوں خاندانوں کی کہانیاں ہیں جو ہر روز بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور ذہن آپ نے اعداد و شمار دیکھیں کہ تقریباً مطلب نصف تعداد بنتی جا رہی ہے یہاں پر لوگوں کی جو کہ پاورٹی لائن کو ٹچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کاسٹ آف لیونگ کرائسس جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے دنوں جو انفلیشن ریٹ تھا اس میں بھی اضافہ ہوا تھا دسمبر میں اور نومبر میں، اور جو گروسریز، جو عام روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی نہیں آ سکی۔ ٹھیک ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا پچھلے کچھ عرصے سے، لیکن وہ اس میں پہلے اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب اس میں کیا ہی اضافہ ہوگا۔ کس طرح سے آپ اپنے آس پاس جب لوگوں سے ملتے ہیں، کتنا وہ سفر کر رہے ہیں اس مہنگائی سے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور سب سے مین چیز جو آپ نے اس میں فوکس کی وہ کاسٹ آف لیونگ اور رہائشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں، اور وہ اب آپ بھی یہاں پر رہ رہی ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں گی باہر کے مختلف فیملیز جو ہیں وہ مل کے ایک گھر مینیج کرتی ہیں۔ اکیلی کوئی بھی فیملی جو ہے وہ چاہے 2 لوگ 3 لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ سو میں نے اس طرح کی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ یعنی اگر سارے کے سارے لوگ بھی کام کرتے ہیں تو وہ سٹل بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں ایکسٹرا کمرہ ہے تو وہ کوئی پیئنگ گیسٹ کو دے دیں، یا اس طرح سے معاملات کریں کہ پورا گھر جو ہے وہ افورڈ کر نہیں پا رہا کوئی بھی فیملی جو ہے۔ سو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ بڑی کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے آپ کی، ایک آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ یہاں سے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنا گھر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کام سے جائیں آپ کی فیملی ہو آپ کے ارد گرد، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر تو بائی چوائس ہو تو وہ سیپریٹ چیز ہے، لیکن وہ مجبوری کے تحت وہ چیزیں آپ کو وہ فیصلے لینے پڑ رہے ہیں کہ آپ کسی اجنبی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ، ظاہر ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے جاننے والے تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ یعنی آؤٹ آف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کے تحت وہ کر لیتے ہیں، کمفرٹ زون نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی کے جو ہے وہ چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہی آپ کے گھر میں آپ کو نظر آئے۔ سو یہ والا بہت مسئلہ ہے۔
یہ بہت مجھے بھی یہاں پہ اسٹرگل یہاں پہ نظر آتی ہے لوگوں میں کہ بالکل آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا نا کہیں سے انکم بڑھا سکیں، کوئی آپ اپنا کوئی ایکسٹرا کمرہ ہے کسی کا، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا باکس روم بھی اگر کسی کا یہاں پہ فری ہے نا تو لوگ اس کو بھی رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں بھی 2 ریزنز ہیں، کیونکہ اتنے گھر ہی نہیں ہیں جتنے لوگ ہیں، اتنے فلیٹس ہی نہیں ہیں، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اتنے زیادہ رینٹس ہیں کہ لوگ بڑا کمرہ سے بہتر، مطلب ایک جہاں اگر کسی اور ملک میں وہ ایک اسٹوڈیو فلیٹ لے کے رہ سکتے ہیں، یہاں پہ وہ ایک کمرہ لیں گے، اور جو یہاں پہ ایک کمرہ مطلب باہر کہیں لے سکتا ہے وہ یہاں پہ باکس روم لے گا، اور پھر ایک کمرے میں کتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ایک وہ جو سہانا خواب لے کے آتے ہیں نا یہاں پہ بہتر مستقبل کا، وہی جو آپ نے بتایا رپورٹ میں کہ میجر جو چنک ہے آپ کی آمدن کا، یعنی اگر آپ 2000 پاؤنڈ کما رہے ہیں اور آپ کا 1500 رینٹ میں چلا جاتا ہے تو بعد میں پھر آپ کے پاس گروسریز ہی بچیں گی، یا وہ بھی یہ ہے کہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے اور ٹرانسپورٹ دوسری چیزوں سے اگر آپ کے کہیں بھی تھوڑا سا کریڈٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اگلے مہینے پھر آپ کا رینٹ آ جائے گا. سو اسی گیپ کو کور کرنے کے لیے پھر آپ کو کوئی ایکسٹرا بندہ ارینج کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بچوں کے ساتھ ہیں آپ پھر تو بہت ہی مشکل آپ کا یہاں پہ سروائیول ہے. کہنے کو کوئی آرگیو کرے گا یہاں پہ تو تعلیم مفت ہے، لیکن تعلیم کے علاوہ بھی بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے کپڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہیں باہر تفریح کے لیے جانا ہے، وہ کہاں بجٹ یہ رہتا. پھر اکثر لوگ ان لوگوں کو کمرہ یا گھر بھی نہیں دیتے کہ جن کے بچے ہوں، کہ بھئی کیونکہ وہ دیواریں ایسی ہیں کہ آواز آتی ہے، پھر ایک ہی گھر میں بہت ساری مختلف فیملیز، تو وہ باقاعدہ ایک مینشن کیا ہوتا ہے. آلدو کہ وہ جو رینٹ کے حوالے سے جو رولز آئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آنے والے شوز میں بات کریں گے کہ آپ کسی کو اس طرح سے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ رولز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ اپنی کوئی بھی وجہ بتا دیتے کہ ہمارے گھر میں بزرگ ہیں یا جو بھی ہے، لیکن ہمیں شور نہیں چاہیے. تو اس حد تک یہاں پہ فیملیز جو ہیں نا وہ سفر کرتی ہیں اور بڑی مشکل حالات میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے ورکنگ کلاس کی. بالکل صحیح. اور انسٹیٹڈ وہ ایک بین لگا ہوا ہے، یعنی وہ لکھتے تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ چلڈرن الاؤ ہیں یا نہیں ہیں، یا جو ہے وہ مطلب ظاہراً آپ کو نہیں وہ کہتے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے اس چیز کا وہ آپ کو پوچھیں گے کہ کیا آپ کپل ہیں یا کپل ود اے کڈ ہیں. تو جب آپ کہیں گے کہ کپل ود اے کڈ ہے تو وہ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور وہ سارے معاملات ہیں. سو وہ سمپلی آپ کو کہیں گے کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ آپ کو ڈینائی کر دیں گے، اور ایونچولی وہ ظاہر ہے آپ افیکٹ ہوں گے اس چیز سے. اور ایک تو ویسے بھی کرائے پر گھر لینے کے لیے اپنے دادا اور پردادا تک کے جو ڈاکیومنٹس یہاں پہ مانگ لیے جاتے ہیں وہ بھی ایک کہانی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی آنے والے شوز میں بات کریں گے. بہت شکریہ زین، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً یہ وہ مسائل ہیں جو عام لوگوں کے مسائل ہیں، اور جو ساجد جاوید بتانا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً شاید وہ اپنے ذاتی مسائل کی ہی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ امیگرنٹس یہاں پہ جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کی اکانومی میں اس کی صرف اور صرف تعریف ہی کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ اس شو کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.